السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله أن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلم ہو غیر مسلم، مسلم ہو غیر مسلم. کہ مسلمانوں میں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، تاجر ہیں، ملازم ہیں، کارخانے والے ہیں، کاشتکار اور کسان ہیں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سب چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں. غیر مسلم بھی یہی چاہتے ہیں، ان کی بھی ساری کوششیں اسی پر ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بچے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے، میرے بچوں کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے، اسی میں دن رات لگے ہوئے. اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کوئی میرا بندہ ناکام نہ ہو، سب کامیاب ہو جائیں. بندے بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق. اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں کامل ہے اور انسان اپنی تمام صفات میں ناقص ہے. انسان اپنی تمام صفات میں ناقص ہے، اللہ رب العزت اپنی ہر صفت میں کامل ہے. انسان کا سننا ناقص، ایک آدمی کی آواز سن رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، دو آدمی ایک وقت بولنا شروع کر دیں تو کچھ سن لے گا، ہو سکتا ہے اس کی پوری بات سن لے، دوسرے کی تھوڑی سنے. اگر 4-6 آدمی، ارے بھائی بس کرو اتنے آدمی نہ بولو، ایک آدمی سن سکتا ہوں، باری باری بات کرو، 6 آدمی کی بات میں کیسے سنوں گا؟ ناقص. پھر یہ کہ قریب بیٹھنے والا آواز اس سے بات کر رہا ہے تو اس کی آواز سن رہا ہے، اگر دور بیٹھا ہوا آدمی اس سے بات کر رہا ہے، اس کی آواز نہیں سن رہا. ایک خاص حد تک کی آواز کو سنتا ہے، اس کے بعد کی آواز سننے میں ناقص ہے. اپنے دیکھنے میں یہ انسان ناقص ہے،
تک دیکھ سکتا ہے، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، اور ایک حد تک بھی اس وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اوٹ کوئی آڑ نہ آ جائے۔ وہ محاورہ ہے نا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، آنکھ کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو سامنے پہاڑ بھی ہو تو بھی نظر نہیں آتا، اپنے دیکھنے میں ناقص ہے۔ ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، اس سے آگے کی چیز نہیں دیکھ سکتا، اور اس وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کی آنکھ کے سامنے کوئی چیز کوئی اوٹ نہ ہو، اور روشنی ہو، اندھیرا ہو تو اندھیرے میں کتنی ہی تیز نگاہ والا ہو، اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کو، اپنے دیکھنے میں ناقص۔ اسی طرح اپنے بولنے میں ناقص، ایک آدمی سے بات کر رہا ہے، دو آدمیوں سے ایک وقت سے بات نہیں کر سکتا۔ انسان کی صفتیں ناقص، کمزور، اللہ تعالیٰ کی صفتیں سب کامل۔ اللہ تعالیٰ اپنے سننے میں کامل، سننے کی صفت اللہ کی کامل۔ ارشاد فرمایا اگر تمہارا پہلا آدمی اور تمہارا آخری آدمی سب کے سب، تمہارے انسان تمہارے جنات سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کتنی تعداد ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ارب انسان سب کی سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کی سب اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی عقل کے مطابق مانگیں، تو ارشاد نے فرمایا کہ اگر یہ سب مانگے اور اللہ رب العزت ان کی مانگنے کو پورا کر دیں، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ان کی مانگنے کو پورا کر دیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ ارب انسان بول رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان ارب انسانوں کی آواز کو سن رہے ہیں اور سب کی آواز کو اللہ سمجھ رہے ہیں۔ کتنی صفت اللہ کی کامل ہے، سننے کی صفت کتنی کامل ہے، ارب انسانوں کی آواز کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر ان سب کو وہ سب کچھ دے دیں جو یہ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں ان سب کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لیں، اس کے ناکے میں پانی آ جاتا ہے، اس کے ناکے میں پانی آ جاتا ہے۔ اس پانی کے آ جانے سے سمندر کے پانی میں کمی ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سننا کتنا کامل ہے، دیکھنا اللہ رب العزت زمینوں کے نیچے آسمانوں کے اوپر، دو زمینوں کے بیچ میں 7 زمینیں ہیں، ہر 2 زمینوں کے بیچ میں کیا مخلوق ہے، کیا کیا مخلوق ہے اور کس سے رہ رہی ہے، اور ہر 2 آسمانوں کے بیچ میں کتنی مخلوق ہے، کتنے فرشتے ہیں، سب اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ کے علم میں، اللہ سب کو دیکھ، اللہ سب کو دیکھ۔ سمندر کی تہ میں کتنے گہرے گہرے سمندر، بحر الکاہل، دنیا میں 2 بڑے بڑے سمندر ہیں، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس۔ بحر الکاہل بعض ملکوں میں سنتے ہیں کہ بعض ملکوں میں یہ سمندر 9 میل گہرا ہے، 9 میل، اندازہ لگائیے۔ بڑے بڑے جہاز کسی بحری جہاز کو حادثہ پیش آ جائے تو تنکے کی طرح ڈوب جاتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں ملتا کہاں چلا گیا۔ جو 9 میل گہرا سمندر ہو اس ایک بحری جہاز کی کیا حیثیت ہے؟ اب اس 9 میل گہرے سمندر میں، اور یہ تو ایک ملک کے علاقے میں اتنا گہرا ہے، اور دوسرے ملکوں میں کہیں 8 میل ہوگا، کہیں 6 میل ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں کتنی مخلوق ہے، کتنے اس میں رہنے والے ہیں، اور اس کی تہ میں کیا کچھ ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ ہر ایک پر ہے، اللہ کا دیکھنا بھی کامل، اللہ کا سننا بھی کامل۔ اللہ رب العزت انسان کو کامیاب فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے اس انسان کا ماضی بھی ہے، اس کا حال بھی ہے، اس کا مستقبل بھی ہے۔ یہ ماضی، حال، مستقبل ہمارے انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے سب زمانے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سب زمانے برابر ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مصر اپنے گھر اپنی والدہ کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ، جانور، بکریاں وغیرہ
کوہ طور کے پاس پہنچے، رات کا اندھیرا، سخت سردی، رات کا اندھیرا، اندھیری رات اور سخت سردی، پہاڑ پہ روشنی نظر آئی۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا پہاڑ پہ جاتا ہوں، روشنی نظر آ رہی ہے، شاید وہاں سے کچھ آگ لا سکوں، میں کچھ وہاں سے آگ لے آؤں تاکہ تم ہاتھ سینک لو، گرمی حاصل کر لو، سخت سردی ہے۔ آگ لینے گئے کوہ طور پر۔ اب جو میں اگلی بات سنانا چاہ رہا ہوں تو بعد میں آئے گی، شروع میں جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مشاہدے کرائے، اپنی قدرت کے مشاہدے کرائے۔ کیا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ ہرا بھرا سبز درخت ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، ہرے بھرے درخت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آگ جو لگتی ہے وہ سوکھی لکڑی میں لگتی ہے، خشک لکڑی ہو، سوکھی لکڑی ہو، اس میں آگ لگتی ہے۔ جن گھروں میں لکڑیوں پہ کھانے پکائے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کی مصنوعات کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ اگر کوئی گیلی لکڑی آ جائے، پھونکے مار مار کے عورتیں تھک جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے، وہ لکڑی جل کے نہیں دیتی، گیلی لکڑی ہے، خشک لکڑی میں آگ لگتی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، ہر بار درخت اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی قدرت ایک مشاہدہ کیا، سبز درخت میں آگ لگی ہوئی ہے، بہت حیران ہوئے۔ پھر دوسری اللہ کی قدرت یہ دیکھی کہ درخت میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگ درخت کو جلا نہیں رہی، درخت جل رہا، درخت میں آگ لگی ہوئی ہے اور درخت ہرا بھرا ہے اور وہ درخت جل بھی نہیں رہا۔ بہت حیران ہوئے اللہ کی قدرت۔ اب سوچا کہ چلو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، میں سے ایک ٹہنی توڑ لیتا ہوں، آگ لگی ہوئی ایک ٹہنی توڑ لیتا ہوں، میں تو آگ لینے آیا ہوں، ایک ٹہنی توڑ کے اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں، وہاں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاتا ہوں، جس کام کے لیے آپ کام کر لوں۔ اب جو درخت کی طرف بڑھے، درخت چلنے لگا، پیچھے ہٹ گیا۔ خوف دل میں پیدا ہوا کہ درخت تو کبھی نہیں چلتا، درخت کو زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہلتا وہاں سے، اور یہ درخت چلنے لگا، پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑا سا دل میں خوف پیدا ہوا، پیچھے ہٹے۔ اب جب پیچھے ہٹے درخت چل کے پھر آگے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ تین نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں، تین نشانیاں دکھائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور پھر ان سے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ رب العزت براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات فرما رہے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کی، فاعبدنی، لہذا میری عبادت کیجیے اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیجیے، واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے قائم کیجیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قیامت یقیناً آنے والی ہے، لیکن میں اس کو چھپا رہا ہوں، اس کو چھپایا ہوا ہے، کسی کے علم میں نہیں، اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تو ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، یقیناً آنے والی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ قیامت آنے، یقیناً قیامت آنے والی ہے اور میں نے اس کو چھپایا ہے تاکہ ہر جاندار کو جو کچھ وہ کر کے آیا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس کا بدلہ قیامت میں دے دیا جائے۔ یوم الجزاء، یوم الجزاء، بدلے کا دن، وہ قیامت کا دن۔ یوم العمل، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں جتنے چاہے آدمی عمل کرے، اچھے کرے، برے کرے، صحیح کرے، غلط کرے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، لیکن مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا اور بار بار اس انسان کو تنبیہ فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو، یہ مت سمجھو کہ میں آزاد ہوں، جو چاہے کروں، جو عمل
کر جاؤ گے ویسے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. جیسے عمل لے کر جاؤ گے ویسے اس کا بدلہ ملے گا. اچھے عمل لے کے جاؤ گے اچھا بدلہ ملے گا, برے عمل لے کے جاؤ گے برا بدلہ ملے گا. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ, تاکہ ہر جاندار کو جو کچھ وہ کرتا رہا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے, بدلہ دے دیا جائے. یہ ہوا. اب اللہ کے ارشاد مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا, اپنے رسالت سے ان کو سرفراز فرمایا, اپنا رسول بنایا, اور پھر ارشاد مایا کہ پھر آگے وہ لمبی بات ہے, میں اس کو نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, ڈنڈا ہے, اس کو پھینکیے. مختصر التماس کر رہا ہوں کہ آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے, فرعون کے پاس جائیے. اللہ نے اپنا رسول بنایا, اپنا نبی بنایا, اور ان کو اپنا پیغام دے کے فرعون کی طرف بھیجا کہ جائیے, فرعون کے پاس جائیے. اس نے یقیناً سرکشی کی ہے, سرکش ہو چکا ہے, سرکشی کر رہا ہے, اس کو میرا پیغام پہنچائیے. آگے اس میں بھی تفصیل ہے, لیکن مختصر یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم آ گیا, براہ راست ان کو حکم ملا, سرتابی کی مجال نہیں ہے. حکم حضوری کی تو بہت دور کی بات ہے, اس کا شائبہ بھی نہیں, اس کا وہم و گمان بھی نہیں کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جانا ہے, ضرور جانا ہے, اللہ کا حکم ہے. فرعون چاہے کتنے ہی ظالم انسان ہے, کتنے ہی سخت انسان ہے, معمولی بات پہ گردنے اڑوا دیتا ہے, لیکن جانا ہے, اللہ کا حکم ہے, جانا ہے. اب تھوڑا سا جو بات میں سنانے لگا ہوں کہ تھوڑا سا بتقاضۂ بشریت, فرشتے تو نہیں تھے, بشر تھے. بتقاضۂ بشریت تھوڑا سا دل میں خیال آیا کہ جا رہا ہوں, اللہ کا حکم ہوا ہے, فرعون کے پاس جاؤں گا, ضرور جاؤں گا. دل میں خیال آیا کہ اندھیری رات میں, سخت سردی کی رات میں اپنی اہلیہ کو, جانوروں کو, مال کو چھوڑ کے آیا ہوں, ان کا کیا ہوگا. انسان کمزور, دل میں خیال آیا. اللہ رب العزت تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ سینے چھپا رہے ہیں, سینوں کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے, دل میں تو کچھ چھپا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. دیکھیے آنکھوں کی خیانت کوئی نہیں پہچان سکتا. کسی آدمی نے اس آنکھ کو غلط استعمال کیا, کسی نامحرم پہ نگاہ ڈال دی. اب نامحرم پہ نگاہ ڈالنا یہ اس آنکھ کی خیانت ہے. اللہ نے یہ آنکھ دی ہے, اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے, اس کو اللہ کے حکم میں استعمال کرنا, اللہ کی رضا والی جگہ استعمال کرنا, یہ اس آنکھ کی یہ امانت کو صحیح استعمال. یہ انسان کو اللہ نے امانت دی ہے, انسان خود کہیں سے یہ آنکھ لے کر نہیں آیا. اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں دیں, اس میں بینائی دی. اب اگر یہ غلط جگہ استعمال کرتا ہے جہاں اللہ نے منع فرمایا ہے اور وہاں اپنی آنکھ کو استعمال کرتا ہے, تو اس آنکھ میں اس خیانت کا اس خیانت کی ظلمت اور اس کا اندھیرا اس کی آنکھ میں آ جاتا ہے. کوئی اس کی انسان کو پتہ نہیں, خود اس کو پتہ نہیں, لیکن اس نے جو آنکھ کو غلط استعمال کیا, کسی نامحرم کو دیکھا, یہ اس نے خیانت کی, اللہ کی اس امانت میں خیانت کی. اب اس گناہ کی ظلمت, اس گناہ کا اندھیرا اس آنکھ میں آ جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ آنکھ کا اندھیرا اور آنکھ کے اندر یہ خیانت کا, یہ گناہ کا اندھیرا کسی کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں, اور جو کچھ دل میں چھپا ہوا ہے وہ بھی کسی کو نہیں پتہ چلتا. کسی انسان کے دل میں کیا خیال ہے, اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے, یہ فلاں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, فلاں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کسی کو خیال نہیں آتا, کسی کو پتہ نہیں چلتا. کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, اللہ جانتے ہیں. فوراً حکم ہوا, اے موسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی ماری ہے, اس پتھر پہ لاٹھی ماری ہے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر پہ اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری, وہ پتھر ٹوٹ گیا. ہم سب جانتے ہیں کوئی بڑا سا پتھر بھی ایک لاٹھی کے مارنے سے کبھی ٹوٹتا. جب پتھر توڑواتے ہیں
بڑے بڑے موٹے ہتھوڑے لے کے آتے توڑنے والے مزدور، مارتے زور پورے طاقت سے مارتے ہیں پھر جا کے ٹوٹتا ہے۔ اور یہاں پر کیا تھا، چونکہ اللہ کا حکم اس لاٹھی سے ٹوٹنے کا تھا، اب ایک لاٹھی اس پہ ماری، پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر سے دوسرا پتھر نکلا۔ حکم ہوا کہ اس پہ لاٹھی ماری، اس پہ لاٹھی ماری اور پتھر ٹوٹا، اندر سے تیسرا پتھر نکلا، پتھر در پتھر تیسرا پتھر نکلا، ارشاد ہوا اس پہ لاٹھی ماری، اس پہ لاٹھی ماری۔ جب اس پہ لاٹھی ماری وہ تیسرا پتھر ٹوٹا اور اس پتھر کے اندر سے ایک ننھا منا کیڑا نکلا جس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا جس کو وہ کھا رہا تھا اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھ کو ان پتھروں کے اندر یاد رکھا اور مجھے بھلایا نہیں۔ ان تین پتھروں کے اندر اس پاک ذات نے مجھے یاد رکھا اور مجھے بھلایا نہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ ان پتھروں کے اندر میں اس کیڑے سے غافل نہیں ہوں، تم کو اپنے حکم سے بھیج رہا ہوں، تمہارے اہل کو ضائع کر دوں گا۔ بس جو دل میں تھوڑا سا خیال بھی آیا تھا سب صاف ہو گیا۔ پھر تلاش کرنے سے ایک تفسیر مل بھی گیا کہ اس کے بعد ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے جیسی چاہے شکل بنا لے، انسانوں میں جس کی چاہے شکل بنا لے، اللہ نے یہ فرشتوں کو طاقت دی ہے، اختیار دی ہے۔ چانچے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، حضرت دحیہ کلبی، حضرت دحیہ کلبی ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھی دحیہ کلبی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس پر جبریل علیہ السلام ہوتے تھے۔ حضور کو پتہ تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام اور صحابی کی شکل میں۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کی اہلیہ سے کہا چلیے، وہ سمجھی میرے شوہر آگ لینے گئے تھے واپس آ گئے، کہا چلیے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو لے کر اور ان کے جانوروں کو اور مال کو لے کر چلے، چل مصر پہنچ گئے۔ مصر پہنچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کوئی طور سے فرعون کی طرف جا رہے ہیں، وہی مصر جا رہے ہیں، اور یہ ان کی اہلیہ ان کا مال حضرت جبریل علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں۔ مصر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام ان کی اہلیہ کو، ان کے مال کو ان کی والدہ کے گھر کے دروازے پہنچایا اور اہلیہ سے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹائیے، یہ میری والدہ کا گھر ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے شوہر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک عورت برقع پوش، پردہ پوش ایک عورت کھڑی ہے۔ کون ہو تم؟ کہ میں موسیٰ کی بیوی ہوں۔ اچھا میری بہو ہو، میرے بیٹے کی بیوی ہو، آؤ اندر آؤ۔ شفقت سے محبت سے اندر بلا لیا، جانوروں کو سنبھالا، پوچھا موسیٰ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہ یہ مجھے ساتھ ہے، مجھ کو لے کر آئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہاں موسیٰ، کہاں؟ ادھر جبریل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ حکم پورا کر دیا، ان کی اہلیہ کو، ان کے مال کو والدہ گھر تک پہنچا دیا، واپس چلے گئے۔ اللہ حکم پورا ہو گیا۔ عرض میں کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ رب العزت اتنے زیادہ بصیر ہیں، اللہ کی دیکھنے کی صفت اتنی کامل ہے کہ تین پتھروں کے اندر اللہ رب العزت کو اس ننھے منھے کیڑے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں کامل ہے۔ تو انسان چونکہ اپنی صفات میں ناقص ہے، یہ اپنی اس کمزور، اپنی کمی کے ساتھ اپنی کامیابی سمجھتا ہے دنیا کے ساز و سامان میں۔ انسان سمجھتا ہے اپنی کامیابی دنیا کے ساز و سامان میں۔ مال میرے پاس زیادہ ہو جائے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، سامان اور چیزیں زیادہ ہو جائیں گی تو میں دنیا کا کامیاب انسان بن جاؤں گا۔ گھر، کوٹھی، بنگلہ، کار، جی، بیوی، بچے، مال، دولت، کاروبار، یہ چیزیں مجھے مل جائیں، اعلیٰ پیمانے میں مل جائیں تو میں کامیاب ہوں۔ حالانکہ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ظاہری چیزوں کے مشاہدے سے اور ظاہری اسباب کو دیکھ کر یہ اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جتنے اسباب میرے پاس زیادہ ہوں گے اتنا میں کامیاب ہوں۔ حالانکہ
اسباب کے زیادہ ہو جانے سے، مال کے زیادہ ہو جانے سے، چیزوں کے زیادہ ہو جانے سے، بڑی کوٹھی یا بڑے بنگلے کے حاصل ہو جانے سے، اور قیمتی کار مل جانے سے، اور اسی طرح اور چیزوں کے مل جانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ ان چیزوں میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں۔ کامیاب فرمانے والے ایک اللہ ہیں۔ کامیابی کے فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ انسان اپنی ناقص سمجھ کی وجہ سے، اپنے ناقص تجربے کی وجہ سے ان چیزوں میں کامیابی سمجھنے لگتا ہے۔ دنیا کے نقشوں میں لگ کر اور دنیا کے مشاہدوں کو دیکھ کر اس کا یقین غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس غلط یقین سے نکالنے کے لیے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا، علی نبینا وعلیہ السلام۔ ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو، اپنے اپنے علاقے والوں کو، جس نبی کو اللہ نے جہاں جہاں بھیجا، بعض نبیوں کو اللہ نے ایک قوم کی طرف بھیجا، بعض نبیوں کو ایک علاقے کی طرف بھیجا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو بھیجا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انطاکیہ جگہ ہے، وہاں انطاکیہ والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نبی بھیجے۔ انطاکیہ والوں نے 2 نبیوں کو جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے نبی کو بھیجا۔ ایک قوم کی طرف اللہ نے 3 نبیوں کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے قریب ہی غالباً ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، وہ قریبی علاقے میں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو بعض دفعہ ایک وقت میں اللہ نے کئی نبیوں کو بھیجا۔ اللہ نے ہر امت، ہر قوم، ہر علاقے کی طرف نبیوں کو بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والے، سیدھے راستے دکھانے والے بھیجے۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے بھیجے کہ یہ انسان دنیا کی چیزوں کے مشاہدہ کر کے یہ کہیں اپنی ناکامی والے راستے کی طرف نہ چل پڑے، اس کا یقین نہ بگڑ جائے، اور یقین بگڑ رہا ہے تو اس یقین کو سدھارنے والے اللہ نے اپنے خاص بندے، اپنے چنے بندوں کو اللہ نے بھیجا، حضرات انبیاء علیہ السلام کو۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، انسان اپنی ناقص سمجھ، اپنے ناقص تجربے، اپنی ناقص صفات سے اپنی کامیابی سمجھتا ہے، مال دولت میں، حکومت میں، عہدوں میں، ساز و سامان میں۔ حالانکہ ان سامان میں، ان مال دولت میں، ان عہدوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ پچھلی قوموں کے، پچھلے بادشاہوں کے اور پچھلے لوگوں کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا اس امت کی ہدایت کے لیے کہ دیکھو، تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتوں والے تھے، تم سے پہلے بڑی بڑی کثرت والے تھے، اور تم سے پہلے بڑے بڑے فن والے تھے، بڑے بڑے فنون والے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بڑے ڈیل رول والے، بڑی طاقت والے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے فن والے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے واقعات کو بیان فرمایا کہ وہ بڑے بڑی طاقتوں والے جو یہ کہا کرتے تھے، جن کا نعرہ یہ تھا، من اشد منا قوہ، ارے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ ہم بڑی طاقت والے ہیں، اور 6 بڑی طاقت والے ہیں، 6 بڑی طاقت والے، کیا 40 60 ہاتھوں کے تو ان کے قد تھے، لمبے قدوں والے، اور طاقت اللہ نے ان کو اتنی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے طاقت ان کو دی تھی کہ وہ درخت کو، مضبوط تناور درخت کو دونوں ہاتھ میں پکڑ کر ہلاتے اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے، ایسی طاقت۔ لیکن کیا کہتے تھے، من اشد منا قوة، قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، ارے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے ان کو طاقت دی ہے، جس ذات نے ان کو پیدا فرمایا اور جس ذات نے ان کو طاقت دی ہے، وہ ذات ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت جس نے ان کو طاقت دی، جس نے ان کو بڑے بڑے قد دیے، اور جس اللہ نے ان کو طاقت دی، وہ اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو
تلک آنے کی طرف بھیجا، اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ دیکھو تمہاری کامیابی اس میں نہیں ہے، اس میں تم چل کر ناکام ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو مان لو، شرک نہ کرو، ایک اللہ کو مان لو، شرک نہ کرو، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور میرے طریقوں پہ چلنے والے بن جاؤ۔ ہوا کیا؟ کچھ لوگ ایمان لے آئے، زیادہ تعداد اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے نشے میں چور اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو پامال کرتے رہے۔ انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیاب فرما دیا، اللہ کی ماننے والے، اللہ کے نبی کے طریقوں میں چلنے والے، ان کو اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ ایسی تند اور تیز ہوا بھیجی۔ دیکھیے ایک آدمی بڑی طاقت والا ہو، پہلوان ہو، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پہلوان آ جائے، ایک پہلوان کی دوسرے پہلوان سے ٹکر ہو جائے، کشتی ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، دونوں اپنے زور لگاتے ہیں، یہ زور لگاتا ہے کہ میں اس کو گرا دوں، وہ بھی زور لگاتا ہے کہ میں اس کو گرا دوں۔ اب آپس میں دونوں پہلوان ہیں، ٹکر ہے، لیکن یہاں کیا تھا؟ بڑی طاقتوں والے، بڑے لمبے لمبے قدموں والے، اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑا طاقت والے پہلوان نہیں بھیجے، کوئی فرشتوں کو نہیں اتارا، اللہ نے ہوا بھیجی، بہت تند اور تیز ہوا، کافروں پہ چلتی اتنی تند اور اتنی تیز ہوا کہ وہ 60 ہاتھوں کے قد والے زمین پہ اس ہوا نے پٹک پٹک کے مارا۔ ایمان والوں پر وہ ہوا ہلکی ہلکی سبک رفتار، اب کافروں پر اتنی سخت اور تند، اب ہوا سے کیا مقابلہ کریں؟ بڑی طاقتوں والے ہیں، بڑے لمبے قدوں والے ہیں، ہوا سے کیا مقابلہ کریں؟ ہوا کو ڈنڈے ماریں، ہوا کو جو ہے مکے ماریں، تیر چلائیں، تلوار کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے بس۔ ایسی سخت ہوا، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ 7 راتیں اور 8 دن وہ تیز ہوا، تیز آندھی ان پہ چلتی رہی، ان کو پٹک پٹک کے مارا، ان کے جسموں کو ان کے گھروں کی دیواروں سے ٹکرایا اور ان کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، پیٹ پھٹ گئے، انتڑیاں باہر نکل گئیں اور سر پھٹ گئے، بھیجے باہر نکل آئے، اور وہ ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، پیٹ پھٹے ہوئے، سر پھٹا ہوا، بھیجا نکلا ہوا۔ فَيَكْأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے درخت کو کاٹے اس کا تنا زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت لمبے لمبے ہوتے ہیں، کھجور کے درخت لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کو جب کاٹتا ہے کھجور کا مالک تو جب زمین پہ پڑا ہوتا ہے، مایا کہ کھجور کے درخت کے تنوں کی طرح یہ ساری قوم اس طرح مری پڑی تھی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب ان میں کو بچہ ہوا نظر آتا ہے تم کو؟ کوئی باقی نہیں رہا، سب ختم ہو۔ اللہ نے دکھایا جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھے اور طاقت کے نشے میں چور تھے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ نہیں چل رہے تھے، اللہ کو ایک نہیں مان رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور وہ ہدایات دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، انی لکم ناصح امین، انا لکم ناصح امین۔ ان کی قوم کہتی تھی کہ تم نعوذ باللہ تم دیوانے ہو، تم پر تو دیوانگی کی واری تم پر آ گئی ہے۔ کسی قوم نے کہا تم جادوگر ہو، کسی قوم نے کچھ کہا، لیکن وہ کوئی قوم کہتی تھی کہ آپ بیوقوف ہو، یا قومی لیس بی جنۃ، مجھے کوئی جنون نہیں ہے، لیکن یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھ پہ بیوقوفی نہیں ہے، مجھے پاگل پن نہیں ہے، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ دعوت دیتے رہے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اپنی کثرت کے گھمنڈ میں، ساری دنیا زمین میں بسنے والے سارے انسان، ہم تو کثرت میں ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، 950 سال تبلیغ فرماتے رہے۔ اب دیکھیے نا، انسان اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے اپنی کثرت میں، اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے اپنی طاقت میں، اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے اپنے فن میں، لیکن اللہ رب العزت اپنے نبی کو بھیج کر اس غلط یقین سے نکالنا چاہ رہے ہیں
تاکہ یہ انسان ناکام نہ ہو جائے. ہر امت میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا, ڈرانے والوں کو بھیجا, ہدایت دینے والوں کو بھیجا, لیکن عموماً انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے ان کو جھٹلایا, ان کی بات کو ٹکرایا, اور انجام کار کیا ہوا؟ وہ ذلیل ہو کے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو, اللہ کے عذاب میں گرفتار. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ساری زمین بسنے والے انسان کثرت کے گھمنڈ میں, سارے 900 سال کہنا آسان ہے, 50 سال کم 1000 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. پھر اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی. قوم کیا کہنے لگی؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ دیوانے ہیں, جو لوگ کشتی بنا رہے ہیں. بغیر کشتی بنانے کیا موقع ہے؟ یا تو کوئی سمندر نہیں, کوئی دریا نہیں, کوئی کشتی چلنے کی جگہ نہیں, تو دیوانہ پڑھنے کو کیا ہے؟ ٹھٹا کرتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ تم آج ہم پہ ہنس رہے ہو, آج ہمارا ٹھٹا کر رہے ہو, ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, اور ایک دن جب اللہ کا عذاب آئے گا تم رو گے اور ہم ہنسیں گے. اللہ کی نہیں مانی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں. اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب پانی زمین سے ابلنے لگے اور حتیٰ کہ تندور جس میں آگ جلائی جاتی ہے, اس میں روٹی لگائی جاتی ہے, تندور سے بھی پانی ابلنے لگے, اب سمجھ جاؤ کہ ہمارا عذاب شروع ہو گیا. پھر خود اور ایمان والوں کو 950 سال کی محنت اور 80 یا 82 آدمی مسلمان, 80-82 آدمی. اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی, انہیں کامیاب پایا. جو ماننے والے تھے, اللہ کی ماننے والے, اللہ کے رسول کی ماننے والے, اللہ نے انہیں کامیاب پایا. اور جو نہ ماننے والے, ساری دنیا کے انسان سب اللہ کے عذاب میں ڈوب. پھر یہ کہ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں. اور اسی طرح اللہ نے جو بندوں کو بھیجا, انبیاء علیہم السلام, ان کی ماننے والے چاہے کوئی بھی تھے, ان کو اللہ نے کامیاب فرمایا. اور ان کی نہ ماننے والے چاہے ان کی اولاد, حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اس کا نام تھا, وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا. والد کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا, اے میرے مننے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گی. بیٹا کیا کہنے لگا؟ نہیں, میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ پہ چڑھ کر اس پانی سے بچ جاؤں گا. اے میرے بیٹے, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پہ اللہ رحم فرمائے. آ جاؤ. اللہ کے نبی کے بیٹے, سگے بیٹے, لیکن جب اللہ کی بات کو نہیں مانا, اللہ کے نبی جو والد تھے ان کی بات کو ٹھکرا دیا. ابھی یہ باپ اور بیٹے کے درمیان بات چلی رہی تھی, پانی کی ایک موج آئی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو ڈبو دیا, پانی غرق ہو گئے. باپ سے پردی شفقت اللہ کے جناب نے عرض کیا, اے اللہ, آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھ کو اور میرے اہل کو بچا لیں گے. یہ میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا, اے نوح, وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا, وہ آپ کا اہل نہیں تھا. ہم نے آپ کے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا, لیکن چونکہ انہ عمل غیر صالح, اس کے عمل نیک نہیں تھے. نبی کے بیٹے ہیں, سگے بیٹے ہیں, عمل نیک نہیں. اللہ کا ارشاد مانے کہ وہ آپ کا اہل, آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اللہ کی رشتہ داری نہیں چلتی, وہاں تو عمل دیکھے جاتے. نبی کے بیٹے بھی عمل بگڑ جائے گا, اللہ اس کو ناکام کر. اور دوسری قوم کا فرد اللہ کی ماننے والا بنے گا, اللہ سے کامیاب مان. 80-82 آدمی کشتی میں بچ گئے اور ساری زمین میں بسنے والے انسان سب غرق ہو گئے. تو یہ بھی آتا ہے. اب یہ جب اللہ کا عذاب
ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگل لے. پانی زمین حکم ہوا, کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر, حکم ہوا زمین پہ اتری ہے. اب آتا ہے روایات میں کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ باقی رہے, وہ زندہ رہے, اور جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے وہ سب ختم ہو گئے. آہستہ آہستہ ان کا انتقال ہو گیا. اب جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. آدم اول پر آدم علیہ السلام ہم سب کے جد امجد, ہم سب کے باپ, اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی. اب جو انسانیت کی اللہ نے زمین کو آباد فرمایا انسانیت کو, وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے. خیر, اسی طرح قوم سمود, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے, اللہ کی طرف بلاتے رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتے تھے تاکہ انسانیت کو اس غلط یقین سے نکالیں, اس غلط مشاہدے سے نکالیں جو دنیا کے ساز و سامان میں, مال دولت میں, چیزوں میں کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ ان کو سکھائیں, یہ ان کو سمجھائیں اس میں تمہاری کامیابی نہیں, اس میں تو ناکامی. کامیابی اللہ کو ایک ماننے میں اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے, اور اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے میں. ہر زمانے سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے بھی آ کر اپنی امت کو یہی سبق دیا اور یہی بات سمجھائی کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ, میرے طریقوں پہ چلنے والے بن جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اللہ کے ساتھ شرک کر کے ناکام ہو, اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور میرے طریقوں پہ چلو, اس میں تمہاری کامیابی. ابھی کو چلنے والے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے, چاہے ان کے پاس مال دولت تھوڑا ہو, چاہے ان کے پاس گھر چھوٹا ہو, چاہے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے معمولی سے ہوں, اگر یہ چل رہے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل رہے ہیں, اللہ انہیں کامیاب فرمائے. کچھ نہ ہوتے ہیں اللہ کامیاب فرمائے. صحابہ کرام, حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ہم سب ان کے واقعات سنتے رہتے ہیں. کیسے غربت میں زندگی گزاری, کیسے غربت میں زندگی گزاری, لیکن اللہ کو ایک ماننے والے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے. اللہ نے کچھ نہ ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہوتے ہوئے صحابہ کو کامیاب فرمایا. اور خالی آخرت میں نہیں, آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً کامیاب فرمایا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دی. جس مال دولت کو جمع کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے عموماً لوگ جو ہے حلال حرام کو نہیں دیکھتے, صحیح غلط کو نہیں دیکھتے, بس مال جمع کرو, مال اکٹھا کرو, میرے پاس مال زیادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس غربت کے بعد اتنا مال دیا, اتنے خزانے ان کو مل گئے کہ ان کے گھروں میں خزانوں کا ایسا ڈھیر لگا ہوتا تھا جیسے کہ زمیندار کے گھر میں جب فصل کٹتی ہے اور غلہ آتا ہے تو اس کے گھر میں جیسے غلے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, ایسے صحابہ کے گھروں میں سونے چاندی کا خزانوں کا ڈھیر لگا. جب اللہ کے حکموں میں چلتے رہے, اللہ کے نبی کے طریقوں میں چلتے رہے اور ان احکامات کو, اللہ کے ان احکامات کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو چمکایا, دنیا میں ان کو عزت نصیب فرمائی. عزت, کامرانی, کامیابی جو ہر انسان چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں رکھی, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی. دین کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر نہ کوئی آج تک کامیاب ہوا ہے اور نہ کبھی قیامت تک کامیاب ہوگا. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. لوگ سمجھتے بڑا کامیاب انسان ہے, واہ واہ کیا ٹھاٹ باٹ ہیں,
قیمتی گاڑی میں جاتا ہے، ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے، گھر کے دروازے میں اترتا ہے تو وہاں چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے اور اس کے دروازہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی عزت ہے۔ حالانکہ اگر دین کو چھوڑ کر یہ ساری دنیا سے اکٹھی کر لی، اگر آپ اس کی کسی طرح بھی اس سے تعلق جوڑ کر اس کے قریب ہو کر اس سے آپ پوچھیں آپ تو بڑی ٹھاٹ بات میں ہیں، بڑے مزے میں ہیں، اگر دین کو چھوڑ کر اس نے یہ سب کچھ جمع کیا تو یقیناً جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں، یہ سب تو دکھلانے کی چیزیں ہیں، اصل میں تو حقیقت میں تو جتنا پریشان میں ہوں دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں پریشانی اتار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے چینی اتار دیتے ہیں۔ اس حفاظت والے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، جس گھر کی حفاظت کے لیے کئی پہرےدار مقرر کیے ہوئے ہیں، چوکیدار دروازے میں کھڑا ہوا ہے، مسلح چوکیدار، اور آس پاس بھی دیواروں پہ مسلح چوکیدار کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس اپنے خیال میں اس محفوظ گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت تو اللہ کیسے آتی ہے، حفاظت اللہ کیسے آتی ہے؟ جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور جس کی حفاظت اللہ نہ فرمائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو آج یہ انسان کو ہر زمانے میں یہ دھوکہ لگا رہا، اور آج بھی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جتنا مال جمع کر لیں گے، جتنا سامان اکٹھا کر لیں گے، جتنا بڑا گھر خرید لیں گے، ہم کامیاب ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے۔ حالانکہ یہ یقین غلط یقین، یہ یقین غلط یقین۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا، وہ سب کچھ جو دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اور اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آسان بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمائے، اور وہ لوگ تو عرب تھے، عربی کے جملے کو خوب سمجھتے تھے۔ اے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس کا اقرار کر لو، اس کا یقین کر لو، اس کا یقین دل میں اٹھا لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلے ہیں، تنہا تنہا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، اللہ کو ایک مان لو، اس کو اپنا معبود قرار دے دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کی دعوت یہ نہیں تھی کہ خوب محنت کرو، خوب تجارت کرو، خوب باغات محنت کر کے اور مال کماؤ، مال جمع کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ نہیں، اللہ کے نبی نے خود بھی عملاً اپنی زندگی سادی گزار کر، اللہ کے نبی نے عملاً اپنی زندگی سادہ گزار کر اور صحابہ کی زندگیاں سادگی کے ساتھ گزروا کر اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو سبق دے دیا۔ غربت کے ساتھ زندگی گزار کے آ جاؤ گے، اگر اچھے عملوں کے ساتھ آؤ گے تو دنیا بھی سکون کے ساتھ اور دنیا بھی عزت کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ اور عزتوں کے ساتھ زندگی گزارو گے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ کی عزتیں، ہمیشہ کی عزتیں اور ہمیشہ کی کامیابیاں، اور کامیابی والی جگہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماتا ہے۔ آسان زندگی۔ آج شیطان محنت کرتا ہے، دین پر چلنے کو مشکل دکھاتا ہے، مشکل راستہ ہے۔ کہاں تم دین پر چلو گے، نماز پڑھنے جاؤ گے کاروبار کا نقصان ہوگا، نماز پڑھنے جاؤ گے کاروبار کا نقصان ہوگا، جماعت میں 3 دن کے لیے جاؤ گے تو کیا ہوگا، دکان کا تو گویا غلط ہو جائے گا۔ شیطان ایسے بہکا کر دین سے دور کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین میں رکھی، ہر زمانے میں اللہ کے نبی حاضر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو لے کر اپنی امت کو، اپنی قوم کو لے کے ان میں پھرتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر اذیت کو، ہر تکلیف کو برداشت کرتے۔ آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اجمعین، پورا خاندان
کافر پیٹ رہے مار رہے مار رہے، باپ کو بھی بیٹے کو بھی اور بیٹے کی والدہ کو بھی. حضور پاس سے گزر رہے ہیں، کیا ارشاد مارے؟ صبرن آل یاسر صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ او کما قال. اے یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو، یقیناً تم سے وعدہ جنت کا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم دین پر چلو گے تو دنیا ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دنیا دی، مال دیا، عزت دی، شہرت دی، کامیاب فرمایا، لیکن وعدہ جنت کا کیا. وعدہ اللہ کے نبی نے جنت کا فرمایا کہ یقیناً تم سے وعدہ جنت کا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک صحابی اپنے اسلام سے لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا. جاہلیت میں بھی جو مشرک کفار وہ آتے تھے، بھائی یہ کام نہ کرو، ایسا نہ کرو. وہ آتے تھے مکہ مکرمہ اور آ کے حج کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے جاہلیت کے طریقے میں حج کرتے تھے. مایا کہ بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. شیطان ملعون نے ایسا ان کے دل میں پٹی ان کو پڑھائی، ایسے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے، حرام کمائی سے تم کپڑے بناتے ہو، اس کمائی سے کپڑے خریدتے ہو. اب یہ حرام کمائی کے بنائے ہوئے کپڑے، حرام کپڑے، ان کو پہن کر تم بیت اللہ کے اللہ کے پاک گھر کے طواف کرو گے؟ توبہ توبہ توبہ. طواف کر رہے ہیں غلط طریقے سے، اور یہ کیا پٹی پر آ رہا ہے کہ اللہ کا پاک گھر ہے، اس کے طواف حرام کمائی کے کپڑوں سے کرو گے؟ ٹھیک ہوتا ہے ان کپڑوں کو. اب ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. یہ ان کی عبادت تھی. خیر بات ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا. والد صاحب بازار لے کر گئے، بازار سے کچھ سامان خریدنا ہوگا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ خوبصورت نوجوان بازار میں چل رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کا اپنا معبود مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ. اور لوگ، کوئی ان کو دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی ان کو ساحر جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی ان کو کاہن نجومی، اور کوئی تو آپ کی ایسی بے عزتی کہ زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن چونکہ سیرت میں آتا ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی گستاخ تو اتنی گستاخی کرتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا کرتا تھا. مٹی ڈال رہے آپ کے اوپر، آپ سب کچھ برداشت کرو، کسی کو کچھ نہیں فرما رہے اور دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا. پھر ان کے پیچھے ایک اور شخص جو ان سے بڑی عمر کا تھا، وہ بھی خوبصورت تھا اور اس کے بالوں کی مہندیاں بنی ہوئی تھیں، مہندیاں اس کی لٹک رہی تھیں، اور وہ بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا. اور وہ کہتے لوگوں اس کی بات نہ مانو، یہ دیوانہ ہے، لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہے. میں نے والد صاحب سے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں اسلام سے پہلے کا واقعہ، میں نے والد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے والد صاحب نے بتایا یہ قریش کے ایک نوجوان ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. لوگ ان کی بات نہیں مانتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تم دیکھ ہی رہے ہو، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں نے پوچھا ان کے پیچھے جو چل رہا ہے تھوڑا سا بڑی عمر والا، خوبصورت، اور اس کی مہندیاں اس نے اپنی لٹکائی ہوئی ہے. تو والد صاحب نے بتایا یہ ان کے چچا ابو لہب ہے. چچا لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات نہ مانو، یہ دیوانہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو گھر کا آدمی ہے، ان کا بھتیجا ہے، جو گھر کا آدمی جو ہوتا ہے گھر کی بات کو زیادہ جانتا ہے.
صبح سے، وہ کہتے ہیں کہ صبح سے دوپہر ہو گئی، ہاں صبح سے دوپہر ہو گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دی چلے جائے، دعوت دی۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی اس کی ہمت کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی آدمی اس کی ہمت کر سکتا ہے کہ اس طرح لوگوں میں چلے اور دیوانہ وار دعوت؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے دوپہر تک اس طرح بازار میں جہاں مخالفت ہی مخالفت تھی وہاں پر دعوت دیے چلے جا رہے ہیں۔ دوپہر ہو گئی، سورج سر پر آ گیا، دھوپ چڑھ آئی، سخت گرمی، لیکن آپ دعوت دی چلے۔ اتنے میں وہ سناتے ہیں کہ اتنے میں ایک 9 عمر بچی بڑے پیالے میں پانی لے کر آئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا، اس پانی سے اپنے ہاتھ منہ دھوئے، پانی پیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بھائی صاحب نے بتایا یہ ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، آپ کی بڑی صاحبزادی۔ وہ رونے لگی، اپنے والد صاحب کی مشقت تکلیف رونے لگی۔ ارشاد میں، اے میری بٹیا، چھوٹی سی منی، تو رو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے دین کو ہر کچے اور پکے گھر میں، عزت والے کی عزت سے اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ اللہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے دین کو ہر کچے پکے گھر میں عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ، جو اسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت نصیب فرمائیں گے اور یہ دین اس کے گھر میں عزت لے کر آئے گا، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کا انکار کر دے گا، تو اس کے گھر میں بھی دین آئے گا لیکن اس کو ذلیل کر کے آئے گا، وہ اس دین کی وجہ سے ذلیل ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے پوری اپنی قوت خرچ کی۔ مکہ مکرمہ میں تو 13 سال آپ کی مشقتوں میں گزرے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے مدینہ منورہ پر ہجرت فرمائی تو وہاں پہنچ کر بھی کفار نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ 1 سال کے بعد ہی غزوہ بدر پیش آئی، کفار بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضور آپ کے ساتھ صحابہ 313 مشہور روایت ہے، 313 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور نہتے ہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، سواریاں ان کے پاس نہیں ہے، اور کفار 1000، 3 گنا بڑا لشکر، اور وہ پوری تیاریوں کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس اور سواریاں ان کے پاس۔ یہ اللہ رب العزت نے حق کا بول بالا کرنا تھا، حق کو زندہ کرنا تھا، حق کو اللہ تعالیٰ غالب کرنا تھا اور باطل کو سرنگوں کرنا تھا۔ 313 لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انداز سے مدد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے مقابلے میں 3000 فرشتے اتار رہے ہیں۔ یہ کافر 1000 آئے ہیں، ہم 3000 فرشتے اتار رہے ہیں۔ پھر دوسری وہی آئی، ہم 5000 فرشتے اتار رہے ہیں۔ اتنے بڑے 1000 آدمی کو ختم کرنے کے لیے تو ایک فرشتے کافی۔ اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ان کی مختلف جگہوں بستیاں تھیں، اپنے پر پہ ساری بستیوں کو اٹھا لیا، اپنے پر پہ اٹھا کے آسمان تک لے گئے اور وہاں سے ان کو الٹ دیا۔ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، مختلف جگہ آباد بستیوں کو اپنے پر پہ اٹھا لیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 3000 فرشتے اتار رہا ہوں، پھر ساتھ فرمایا 5000 فرشتے اتار رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ تو تمہاری دل کے اطمینان کے لیے اتار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کھلی آنکھوں میں مشاہدہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں،
قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو ہرگز آپ تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یہ سنت رہی اور قیامت تک یہ سنت رہے گی کہ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلے گا، اور اس امت کے لیے مزید ایک بات کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے پیارے نبی کے طریقوں کو پورا کرتے ہوئے دوسروں میں محنت کرے گا۔ یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، دوسروں میں محنت کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور جو اس کو چھوڑے گا، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، چاہے کتنے ہی بڑے کارخانے والا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا زمیندار ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں میں سب سے بڑا حکم نماز کا دیا ہے، سب سے بڑا حکم نماز کا دیا ہے۔ نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والے بن جاؤ، نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ اللہ سے لینے کا طریقہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا، عمل دے دیا۔ جب کوئی پریشانی آئے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ پریشانی دور فرما دے گا۔ جب کوئی ضرورت پیش آئے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ضرورت پوری فرما دے گا۔ حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کی طرف جا رہے ہیں، لشکر 300 آدمیوں کا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم ہو گیا۔ لشکر کے ساتھی آئے، امیر صاحب پانی ختم ہو گیا، ہم پیاسے، ہمارے جانور پیاسے۔ اچھا، کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز اور ان کی دعا پر چاروں طرف سے بادل بھیجے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، دنیا کی بڑی سے بڑا ملک، بڑی سے بڑی طاقت رکی بارش کو برسا نہیں سکتی۔ چلا لو اپنے ایٹم بم، چلا لو اپنے راکٹ، لے آؤ بارش آسمانوں سے، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس۔ اور برستی ہوئی بارش کو اگر زیادہ برسنے لگی اس کو روک نہیں سکتے۔ اپنے سارے ہتھیار، اپنے سارے جو ہے کیا کہتے ہیں، سارے ہتھیار استعمال کر لو، ساری اپنی جدید چیزیں استعمال کر لو، تو برستی بارش کو روک نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کے ایک عمل میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ رکی ہوئی بارش کو برسا دیں، برستی بارش کو رکوا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں۔ اب وہ بعض پیدل چل رہے تھے، کچھ سواریوں میں سوار تھے، بعض تیز چلنے والے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کچھ آہستہ آہستہ چلنے والے۔ حضرت عمر عنہ ان پیچھے چلنے والے جو آہستہ آہستہ چل رہے تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ بارش شروع ہوئی، تیز بارش۔ جو آگے چلنے والے تھے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، دعا والے صحابہ، دعا والے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ بارش تو برسا لیکن ہم پہ نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا مت۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، ہمارے دائیں بارش ہو رہی ہے، بائیں بارش ہو رہی ہے، ہم پہ نہیں ہو رہی۔ آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے جہاں ہم چل رہے تھے، جہاں رکی تھی وہاں برستی شروع ہو گئی، ہم آگے آگے تو وہاں رک گئی۔ چلتے چلتے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے، یہ بھی ان کے کپڑے بھی نہیں بھیگے، نہ ان کا سامان بھیگا، خشک، وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جب بعد میں پہنچے تو سب بھیگے ہوئے، سامان کا سارا بھیگ گیا، وہ خود بھیگ گئے۔ وہ پہنچے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، آگے پہنچنے والے سے پوچھا، کیا تم کو بارش نہیں ملی تھی راستے میں؟ کہ جی ملی تھی، ہمیں بارش ملی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی تھی۔ آسان راستہ، جو آسان راستہ ہے شیطان اس کو مشکل دکھاتا ہے، اور جو مشکل راستہ ہے اس کو آسان کر کے دکھاتا ہے۔ کیا کہا؟ آسانی سے کہہ دیا ہمیں دعا مانگ لی تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی تھی، بارش ہم پر نہیں ہو رہی تھی، ہمارے چاروں طرف ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے شاہ مایا، اچھا خالی اپنے لیے مانگی، ہمیں اپنی دعا میں شریک نہیں کیا، ہم سب بھیگ گئے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود دعا والے تھے، خود دعا والے تھے، لیکن اس وقت نہ معلوم کس فکر میں کس عمل میں مشغول ہوں گے، دھیان نہیں کیا اس طرف۔
تو دعا مانگ کر اللہ سے بارش ایسی کروا دی کہ ہمارے اوپر نہ ہمارے چاروں طرف ہو، جہاں ہم چلے وہاں رک جائے اور جہاں چھوڑ کر آئے وہاں بس۔ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی طاقت نہیں کر سکتا، کوئی طاقت نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے پورا کرنے میں اور اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں وہ طاقت ہے جو پوری انسانیت کے ہاتھ میں طاقت نہیں، بڑی بڑی طاقتوں میں طاقت نہیں، بڑے بڑے ملک والوں میں اور بڑے بڑے ایجادات والوں میں طاقت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے طریقوں میں طاقت ہے۔ آج ہم مسلمان اس طاقت کے سمجھنے سے قاصر ہو چکے، غیر مسلموں کافروں کو تو چھوڑیے، ہم ایمان والے، ہم مسلمان والے ان طاقتوں سے ناواقف ہیں۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اور حضور کے اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے سے پورا کرنے سے کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی کامیاب فرماتے ہیں، اللہ ہی نجات نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے سے اللہ کرتے ہیں، اور ان طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے دوسروں میں محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، فضائل تبلیغ میں حدیث ہے، ایک مرتبہ ام جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولت کرنے میں تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں فرمائی۔ ہماری اما جان بہت سمجھدار، بہت ذہین، فرماتی ہیں کہ چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کے میں نے محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی۔ چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کے میں نے محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی۔ حضور نے وضو فرمایا اور کسی سے بات چیت نہیں فرمائی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ ہماری محترمہ اما جان فرماتی ہیں چونکہ ان کا حجرہ مسجد کے ساتھ تھا، جو آپ کے روضہ اقدس ہے وہی ان کا حجرہ تھا، مسجد کے برابر متصل۔ فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فرماتی ہے کہ آپ چونکہ حجرہ بیچ میں ایک دیوار تھی، یہ مسجد شریف ہے اور یہ آپ کا حجرہ۔ فرماتی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور کسی سے کوئی بات سیدھے منبر میں تشریف لے گئے اور ارشاد مانا کہ لوگوں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، لوگوں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یعنی گویا کہ حدیث قدسی ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھی بات کا حکم اور بری بات سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ یعنی ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ اگر تم نے کام نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات طیبات ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لائے۔ جب کسی بات کو اہمیت سے بتانا مقصود ہوتا تھا تو بس وہی بات ارشاد فرمائی، اس سے نہ پہلے کوئی بات کی نہ اس کے بعد کوئی بات کی۔ اتنی اہم بات فرما دیا اپنی امت کو کہ اگر امر معروف اور نہی منکر دعوت والا کام کرتے رہو گے تو تمہارے سوال پورے ہوں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، دشمنوں کے خلاف اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ تمہارے سوال کو پورا نہیں کریں گے، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کو نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، آج امت اس مبارک محنت کو چھوڑ کر اللہ کی دعوت اللہ والی محنت کو چھوڑ کر حضور والی محنت کو چھوڑ کر امت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ امت اللہ کی مدد سے محروم۔ امت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امت اللہ کی مدد سے محروم۔ اب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک لوگ، برگزیدہ لوگ
ان کے پاس لوگ آتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کسی کے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی، لیکن من حیث المجموعہ پوری امت کے لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ امت نے یہ بڑا جرم کیا۔ مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مقدس شاہ فرماتے تھے کہ آج امت نماز چھوڑنے گناہ سمجھتی ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ میں کام صحیح نہیں کر رہا، نماز پڑھنی چاہیے۔ اس سے کوئی جا کے بات کرے، ہاں جی نماز تو پڑھنی چاہیے، نماز تو اقرار کرتا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا، یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ نماز چھوڑنے کو مسلمان گناہ سمجھتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کو برا سمجھتا ہے، روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ مانا کرتے تھے حالانکہ یہ اس کا بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوت والی محنت سے، اس عبادت محنت سے اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کو زندہ، اس محنت سے اللہ دین کو زندہ فرماتے ہیں، دین اللہ زندہ کریں گے، لوگوں میں ایمان اللہ دل میں اتاریں گے اور لوگوں کو سیدھے راستے میں اللہ لگائیں گے، لیکن پہلے محنت شرط، پہلے محنت شرط۔ ہر چیز کے لیے محنت پہلے ہوتی ہے، بعد میں وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ کارخانوں میں کپڑا بنانے کی محنت پہلے ہوتی ہے، بعد میں کپڑا بازاروں میں آتا ہے، کارخانے بنتا ہے، بازاروں میں آتا ہے، گھروں میں پہنچتا ہے۔ زمین پر کسان اور کاشتکار محنت پہلے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس زمین سے غلہ اگاتے ہیں اور غلہ منڈیوں میں پہنچتا ہے، گھروں میں پہنچتا ہے۔ ہر چیز کی محنت پہلے ہوتی ہے اور وہ چیز بعد میں وجود میں آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان اللہ کے دین پر چلنے والا بن جائے، اللہ کے ایک ایک حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کرنے والا بن جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے لیے محنت ہوگی، محنت وجود میں آئے گی، اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرمائیں گے، اور جب دین زندہ ہوگا مسلمانوں کی زندگیوں میں دین عام طور سے زندہ ہو جائے گا، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ صحابہ اللہ نے کیسے کیسے مدد فرمائی، ان کی کیسے کیسے مدد فرمائی۔ ایک لشکر صحابہ کا افریقہ کے جنگل میں پہنچا، وہاں شہر کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ اب جو صحابی خدمت میں مقرر تھے، جیسے ہم جماعتوں میں جاتے ہیں نا، چھوٹی جماعت ہو 2 ساتھی، اگر تعداد زیادہ ہو تو 3 ساتھی مقرر کر دیتے ہیں، وہ خدمت والے بازار سے سودا لے کے آتے ہیں، پکاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، باقی ساتھی اپنا دوسرے اعمال میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تعلیم میں ہمارے مشغول رہتے ہیں۔ 2 یا 3 ساتھیوں کو خدمت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ ایسی صحابہ میں یقیناً ایسے ہی ہوتا ہوگا جیسے کہ معلوم ہو رہا ہے۔ وہ صحابی لشکر کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، خدمت کے لیے وہ باہر نکلے۔ اب کہاں سے انتظام کریں؟ پورا لشکر ہے، ایک طرف جنگل ہے، ایک طرف شہر ہے۔ جنگل کی طرف نکلے، میں پتہ کرتا ہوں یہاں کے رہنے والوں سے، پتہ کرتا ہوں کیا اس جنگل میں کوئی ہرن یا کوئی اور حلال جانور ہے، کیا اس جنگل میں ہرن وغیرہ یا کوئی حلال جانور ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، ہم ان کو کوشش کریں شکار کر لیں اور شکار کر کے اپنے لشکر کے کھانے کا انتظام کریں۔ ایک غیر مسلم ان کو ملا، ایک غیر مسلم ملا، اس سے ملے، خیر خیریت پوچھی، اس سے کہا کہ اس جنگل میں کوئی حلال جانور ہیں، اس جنگل میں کوئی حلال جانور پائے جاتے ہیں کہ ہم تلاش کریں، ان کا شکار کر لیں اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت سے لشکر کھانے کا انتظام کریں۔ وہ غیر مسلم بیچارہ کوئی متعصب قسم کا، اس کے دل میں خیال آیا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جنگل کے حلال جانوروں کا، میں ان کو بھٹکا دوں۔ حالانکہ اس جنگل میں حلال جانور ہیں لیکن وہ متعصب قسم کا، اس نے ان کو بھٹکانے کے لیے کیا کہا، نہیں، اس جنگل میں کوئی حلال جانور نہیں، متعصب قسم کا۔ اس نے بھٹکانے کے لیے ان صحابی نے کیا کہا کہ نہیں، اس جنگل میں کوئی حلال جانور نہیں۔ اب دیکھیے، آئی اللہ کی مدد،
اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جی دین کی محنت کو لے کر پھر رہے ہیں، پہنچے افریقہ کے علاقے میں، اللہ کی مزہ آئی اس قافلے کو بھٹکانے کے لیے ان کو یہ جواب دیا۔ سامنے ایک درخت تھا، اس کے پیچھے ایک نیل گائے کھڑی ہوئی تھی، جنگلی جانور، نیل گائے آپ سب جانتے ہیں، نیل گائے کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کو زبان دی، اس گائے نے ان صحابی سے عربی زبان میں کہا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے، ہم یہاں موجود ہیں، آئیے ہم کو شکار کیجیے اور اپنے لشکر کے کھانے کا انتظام کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، صحابہ کی قدم قدم میں مدد، آج بھی اللہ کی مدد یقینی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے دین پر چلنے والے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے۔ جب دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے اور دین زندہ ہوگا، اللہ رب العزت کی مدد اس امت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ الان کما کان، الان کما کان، جیسے اللہ اس زمانے میں تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ، اپنی تمام صفات کے ساتھ آج بھی اللہ موجود ہے۔ کمزوری، تبدیلی ہمارے اندر آ گئی، ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا، ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا جس محنت پر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جس محنت پر اللہ تعالیٰ سوالوں کو پورا کرتے ہیں، اور جس محنت کے کرنے پر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، آج ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا۔ جب وہ محنت نکلی امت میں سے وہ محنت نکلی تو آہستہ آہستہ امت میں سے دین نکل گیا۔ اب راستہ وہی ہے جس راستے کو صحابہ نے اختیار کیا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، راستہ وہی ہے، اس محنت کو ہم نے اپنانا ہے، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اس کو اپنا اصل کام بنانا ہے، اور اس محنت کو کرتے کرتے اگر مشقت آئے تو مشقت برداشت کرنی ہے، اس محنت کو کرتے کرتے اگر کہیں بھوک آ گئی بھوک برداشت کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اپنا اصل کام بنایا۔ ضرورت پوری ہو رہی ہے تو بھی اس محنت کو کیا، ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو بھی کیا۔ صحابہ کا ایک سفر حضور کے ساتھ، صحابہ کا سفر پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، پاؤں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں، حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ میں، بغیر جوتیوں کے ننگے پاؤں اللہ کی راہ میں نکلے۔ صحابہ ایسے تھے، اپنی ضرورت، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربان کرتے تھے، ننگے پاؤں نکلے۔ اب گرمی کا موسم، عرب کی گرم ریت، ریگستان، اس ریت میں کنکریاں بھی ہوتی ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، اب ننگے پاؤں چل رہے ہیں، پاؤں سے خون رسنے لگا، پاؤں سے خون رسنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اتنی کثرت سے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پاؤں پر پٹیاں باندھ دی، پاؤں زخمی ہو گئے، خون رسنے لگا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پاؤں پہ پٹیاں باندھی، اتنی کثرت سے پٹیاں باندھی کہ اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، پٹیوں والا غزوہ، پٹیوں والا غزوہ۔ صحابہ ہر حال میں نکلے، ہر حال میں۔ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب جیسے صحابہ نکلے اللہ کی راہ میں، ایسے ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، ہر حال میں نکلیں، خود بھی نکلیں اور دوسروں کو دعوت دے دے کر پیار محبت سے، اکرام سے، نرمی سے بات کر کے ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں۔ لیکن بعض دفعہ شیطان کہتا ہے ہاں نکلنا تو چاہیے اللہ کے راستے میں، بہت ضروری ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، دین زندہ ہوتا ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو تیرا فلاں کام ہے، تو یہ بہت بڑا مجبوری ہے، تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے، نکلوں گا انشاءاللہ نکلوں گا، میں انکار تو نہیں کر رہا، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار اور بہت بڑا حملہ، ابھی نہیں بات۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں صحابہ کا، حضور کے زمانے کا۔
حضور مکہ مکرمہ میں تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور جو حجاج حج کے لیے آتے تھے اور مینا میں ٹھہرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اپنے چچا حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے ہمدرد تھے، ان کو لے کر مینا میں ایک خیمے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور حاجیوں کو جو لوگ وہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں ان خیموں میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے۔ عموماً اکثر لوگ آپ کی بات کا انکار کر دیا کرتے تھے، آپ کی بات کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے خیمے میں، وہاں کچھ حجاج ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے ان کو جا کے دعوت دی، آپ نے جا کر ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا ان کو بتایا، دعوت دی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک مان لو، اور اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ سنتے رہے، بڑے غور سے سنتے رہے۔ حضور کو اور امید ہو گئی کہ یہ بات سن تو رہے، کم از کم میری بات کا انکار تو نہیں کر رہے۔ حضور کو اور امید ہوئی، حضور نے اور ان سے بات فرمائی۔ اس علاقے والوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں ہم کو بہت اچھی لگی، آپ کی باتیں بہت اچھی لگی ہیں، لیکن ابھی ہم لوگ جو ہے یہاں حج کرنے آئے ہیں، ہمارے قوم کے سردار جو ہیں وہ پیچھے اپنے علاقے میں ہیں، اور ہم تو اپنے سرداروں کے ساتھ ہیں، ہم ابھی آپ کی بات قبول نہیں کرتے، واپس جائیں گے اپنے سرداروں سے مشورہ کریں گے، اور اگر وہ تیار ہو گئے تو ہم اگلے سال آ کر پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ انہوں نے کہا، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا، شیطان ہمیں پٹی پر آتا ہے کہ ابھی نہیں، اگلے مہینے، اگلے سال، موسم کا ٹھنڈا ہو جائے، ابھی بڑی گرمی ہے، نکلنا بڑا مشکل ہے، کون گرمی برداشت کرے گا، کون؟ اس طرح کے شیطان مختلف چیزیں سامنے لاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، ان سب چیزوں کو کوئی نہیں، کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بھروسے پر آدمی کو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے، دین کی محنت کرنی ہے، ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور دین کی محنت کرنی ہے۔ نہ معلوم کس کی محنت اور کس کا خروج، کس کا اللہ کی راہ میں نکلنا اور محنت کرنا اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کی محنت کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ جہاں یہ محنت کر رہا ہے وہاں والوں کی ہدایت یا دوسرے علاقے والوں کی ہدایت، یہ تو اللہ کی علم ہے۔ خیر، انہی قوم کے ایک آدمی تھے جن کا نام میسرہ تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، جب آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہیں، مجھے بھی اچھی لگی، آپ کو بھی اچھی لگی، تو ان کی بات قبول تو کر لو نا، آپ بات قبول کر لو، جیسے یہ فرما رہے ہیں ایمان لانے کے لیے ایمان لے آؤ، پھر واپس جا کے اپنے سرداروں کو بتانا، اگر سردار مان گئے تو ٹھیک ہے، انہیں چھوڑ دینا، تمہیں کون منع کرتا ہے، لیکن اس وقت ان کی بات کا انکار نہ کرو، میں آپ کو نصیحت کروں۔ میسرہ اٹھے، اپنی قوم کو نصیحت کی، قوم نے ان کی بات کو سنی اور پھر کہنے لگے تھے نہیں، بات تو ان کی بڑی اچھی ہے، ہمارے دل کو لگی ہے، لیکن ہم واپس جا کے اپنے سرداروں کے سامنے رکھیں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کو دیکھا کہ وہ میری بات کو بڑے انہیں قبول کرنے کا انداز ہے، اپنی قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں، تو آپ میسرہ کے پاس آئے، اے میسرہ تم ہی بات مان لو میری، تم ہی مان لے آؤ۔ اب میسرہ نے کہا میرا دل تو مانتا ہے، میں اس کو آپ کی بات کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں آپ کے سامنے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، قوم نہیں مان رہی، اب میں اکیلا کیسے آپ کی بات مان لوں، میں تو اپنی قوم کے ساتھ ہوں، خیر وہ حج وغیرہ کیا انہوں نے، جب واپس جانے لگے تو میسرہ نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ دیکھو، تم نے میری وہ بات تو نہیں مانی، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کے مذہب کو قبول نہ کیا، لیکن اب میں آپ سے ایک بات اور کہتا ہوں، ہم جس راستے سے آئے ہیں مکہ مکرمہ، اس راستے سے آپس مت جاؤ، بلکہ یہ دوسرا راستہ ہے، اس راستے سے آپس چلو۔ بھائی کیوں؟ قوم والوں کو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوسرے راستے سے جب ہم جائیں گے تو اس کے راستے میں یہودیوں کی بستیاں آتی ہیں،
اور دیکھو ہمارا سب کا یقین ہے، مکہ مکرمہ والے بھی کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے۔ یہودی تو یہ اہل علم ہیں، وہاں مکہ مکرمہ بھی وہاں کے جو مشرکین تھے وہ بھی ان کا ادب کرتے تھے اور یہ یقین کرتے تھے کہ اہل کتاب ہے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ خیر، تو یہ اہل کتاب راستے پڑھتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے جو عالم ہیں جو کتاب آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے، یہودیوں کا عالم، اس سے بات جائیں گے اور اس سے ہم پوچھیں گے، اس سے مشورہ لیں گے۔ اگر اس نے مشورہ دے دیا کہ نہیں ان کی بات مان لو تو واپس آ کر کہ ان کی بات قبول کر لیں، اتنی بات تو نہیں مان لو۔ سب نے کہا چلو تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں۔ اب راستہ بدلا اور دوسرے راستے جانے لگے۔ راستے میں جب یہودیوں کی بستی آئی تو ان یہودیوں کا ایک عالم آسمانی کتابوں کا واقف اور ماہر وہ ان کو بستی سے باہر مل گیا۔ یہ سارے ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے ساری بات سنائی کہ ہم مکہ مکرمہ گئے تھے حج کرنے کے لیے اور اس طرح ہوا اس طرح ہوا اس طرح ہوا، ساری بات سنائی۔ آپ اس کے بارے میں آسمانی کتابوں میں کیا دیکھے بتائیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا میں ابھی آ کے بتاتا ہوں۔ اپنے گھر گئے، آسمانی کتاب کھولی، اس کو پڑھا اور اس کو کتاب کو اپنے ساتھ لے کر آئے، آسمانی کتاب کو اپنے ساتھ لے کر آئے اس قوم کے پاس جو قوم کچھ افراد آئے ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ میں دیکھو میں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن میں تم سے کچھ ان کی نشانیاں پوچھتا ہوں جو آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے ان میں یہ نشانیاں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ صاف کی بات ہے۔ اب اس نے ایک ایک نشانی آپ کی پوچھنی شروع کی، آسمانی کتاب میں دیکھ دیکھ کر ان کی ایک ایک نشانی پوچھنی شروع کی۔ کیا آپ نے ان میں کی نشانی دیکھی تھی؟ ہاں ہاں یہ تو ان میں تھی۔ ان کے اخلاق دیکھی تھی؟ ہاں ہاں بڑے اونچے اخلاق والے تھے۔ اور وہ تم سے کچھ مانگتے تھے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں مانگتے تھے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے لا اصل تمہاری اجرا امجی اللہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتے تھے۔ وہ کہتے میرا اجر تو اللہ دیں گے مجھے، بس وہی کہتے تھے اللہ کو ایک مان لو، شرک چھوڑ دو۔ وہ ایک ایک نشانی پوچھتے رہے اور یہ بتاتے رہے، ہر نشانی پہ انہوں نے اقرار کیا اور کہا کہ یہ نشانی ان میں تھی، یہ نشانی ان میں تھی، یہ بھی علامت تھی، یہ بھی علامت تھی۔ جب سارا پوچھ چکا تو اس یہودی عالم نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی۔ اس یہودی عالم نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جس کا آج تک ہم یہود انتظار کرتے رہے۔ آسمانی کتابوں میں ان نبی کا تذکرہ ہے اور ان کی نشانیاں جو میں نے ان کو نہیں دیکھا، اور میں تم سے یہ نشانیاں پوچھی اور تم نے ایک ایک نشانی کا بتایا کہ ان میں یہ نشانی بھی تھی، یہ علامت بھی تھی، یہ نشانی بھی تھی، سب کو تم نے اقرار کیا ہے۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ یقینی بات ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ہم یہود انتظار کر رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے اپنی قوم کے پاس ابھی واپس نہ جاؤ بلکہ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور جا کر ان پر ایمان لے آؤ، دنیا آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس یہودی عالم نے ان کو یہ مشورہ دیا، اب یہ پھر بیٹھے آپس میں مشورہ کرنے لگے، سوچ لگے کیا کرنا چاہیے۔ بھائی بیسل ہم کو لے کر یہاں آ گیا، یہودیوں کے عالم سے مشورہ کیا، اب یہ عالم بھی کہہ رہا ہے آسمانی کتاب کا ماہر، آسمانی کتابوں کا ماہر، اس نے نشانیاں پوچھ پوچھ کے ہم کو یقین سے بتا دیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً سچ ہے، ان کی بات مان لو، ان پر ایمان لے آؤ، تم دنیا آخرت میں کامیاب۔ اللہ کی شان ان کی قسمت میں سعادت نہیں تھی، ان قوم والوں کی قسمت میں سعادت نہیں تھی۔ انہوں نے پھر وہی بات، ابھی ہم نہیں مانتے، ابھی ہم ان کا قبول نہیں کرتے، واپس جائیں گے اپنے سرداروں سے مشورہ کریں گے، اگر انہوں نے موافقت کر لی اگلے سال حج میں آ کر ہم ان کی بات مان لیں۔ چلے گا واپس، میں پھر کہتا رہ گیا، قوم نے بات نہیں مانی۔ آج ہم کہتے ہیں نا ابھی نہیں پھر میرے بھائی دوست بزرگوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، حالات کو کچھ پتہ نہیں، زندگی کب ختم ہو جائے، حالات کب بدل جائیں، صحت کا کچھ پتہ نہیں۔ آج میں صحت مند ہوں، جا سکتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہوں، کل کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ مجھے کوئی تکلیف آ جائے، مجھے کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، میرے گھر میں کسی کو بیماری، کچھ پتہ نہیں۔
نکلنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان کے حملے ہیں اور شیطان کے بہکاوے ہیں کہ وہ بہکاتا ہے کہ ابھی نہیں، بات نہیں، ابھی نہیں، پھر ابھی یہ مجبوری، ابھی یہ کام، ابھی وہ کام۔ نہیں میرے بھائی دوست بزرگوں، ان واحیات چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے بھروسے میں ہمیں نقل اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے، اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے، اور جو اللہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی۔ اب سنیے پھر کیا ہوا۔ میسرہ بھی اور یہ قوم والے واپس چلے گئے، واپس پہنچے، اپنے سرداروں کو بتایا، مانے نہیں مانے وہ تو پتہ نہیں، لیکن پھر کیا ہوا، ان کا ارادہ تو یہ تھا اپنے سرداروں کو بتائیں گے، اور انہوں نے اگر ہمیں اجازت دے دی تو اگلے سال حج میں آ کر ایمان لے آئیں گے۔ اگلے سال وہ قوم والے حج میں نہیں آ سکے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، وہ نہیں آ سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرما لی، ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور غالباً خیبر کا موقع تھا یا کوئی اور موقع تھا، آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک قوم والے وہاں سے گزرے، مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اس میں ایک آدمی آگے بڑھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہچانا؟ حضور نے غور سے دیکھا، فرمایا تم میسرہ ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، میسرہ ہوں۔ اس سال کے بعد اب میں آ سکا ہوں، اس سال مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ ان تو وعدہ تو یہ کیا تھا، ان کا عزم بھی یہی تھا، اب واپس جا کر اپنے سرداروں کو بتائیں گے، اگلے سال آئیں گے، لیکن کئی سال گزر گئے پھر وہ نہ آ سکے۔ کیا ہوا، ان کے اور جو مکہ مکرمہ کے راستے میں جو قومیں آباد تھیں، ان میں جنگ چھڑ گئی، لڑائی چھڑ گئی، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، وہ راستہ غیر محفوظ ہو گیا، اب یہ وہاں سے گزر کر مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد کچھ صلح ہوئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، اب میسرہ اپنی قوم، دوسرے قوم والوں سے آئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میسرہ کیا ہوا، یا رسول اللہ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں، مسلمانوں کو۔ میسرہ وہ جو اس سال تمہارے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایک ایک کر کے سب مر گئے، وہ سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے سب مر گئے، ان سب میں میں ایک زندہ بچا ہوں، اور آج میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر اس وقت وہ میسرہ کی بات مان لیتے، یا ان یہودی عالم جو اہل کتاب میں سے تھے اور آسمانی کتاب کے ماہر تھے، ان کے مشورے قبول کر لیتے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جاتے، دوزخ سے بچ جاتے، لیکن ایمان نہیں لائے اور اسی حال میں وہ ایک ایک کر کے مر گئے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، نہ زندگی کا کوئی بھروسہ، نہ صحت کا کوئی بھروسہ، نہ حالات کو پتہ۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں، آج نہیں، کل نہیں، اب نہیں، بات نہیں، ابھی نکلنا ہے اللہ کی راہ میں، ابھی نکلنا ہے، اور یہ راستہ بہت عظیم، ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں، ہمیں اس محنت کا اندازہ نہیں ہے، تو محنت بہت عظیم، لیکن اللہ رب العزت نے، ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے، کام بہت عظیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دیا۔ کام بہت عظیم لیکن سادہ تعلیم کر لی، جماعت میں نکل گئے، تعلیم کر لی، گشتیں کر لی، ملاقاتیں کر لی، عمومی گشت کیا، خصوصی گشت کیا، بیان کیا، تشکیل کی، جماعت نکل گئی، نہیں نکلی، اعمال کیے، اگلی مسجد میں چلے گئے، کرتے کرتے چلہ پورا ہوگی، کرتے کرتے 3 چلے پورے ہو گئے، 4 مہینے پورے ہو گئے، نظر کچھ نہیں آ رہا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ نہیں، یہی وہی اعمال ہیں، یہی وہی اعمال، وہ اعمال ہیں، اور یہی وہ مبارک محنت ہے، یہی وہ مبارک محنت ہے کہ جس محنت پر اللہ رب العزت امت کی قسمت کو بدل دے۔ آج امت کی قسمت پھوٹ گئی، آج امت کی قسمت پھوٹ گئی، اس مبارک محنت کو نہ کرنے کی وجہ سے، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے امت کی قسمت پھوٹ گئی۔ آج امت ایمان والی ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی مدد سے محروم، دنیا کے سکون اور دنیا کی راحتوں سے محروم ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے پیغام پہنچا دو، کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔
اس مبارک محنت کو اپنا اصل کام بنانے کی، اپنی زندگی کا مقصد بنا کے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چلہ لگا دیا، بے شک بہت ثواب کی چیز ہے۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہیں کہ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے، جہاں تک اجر اور ثواب کا تعلق ہے تو اس کام کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے۔ فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت، ساری دنیا سے بہتر ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں نکل جانا۔ فرمایا اے علی اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور آپ کا قیمتی مال اونٹ تھے، اونٹوں میں سرخ اونٹ یہ بہت قیمتی مال۔ ارشاد میں اے علی تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے یہ سرخ اونٹوں سے یعنی بہت قیمتی مالوں سے بہتر ہے۔ جیسے آج کل جیسے ہم کسی سے کہیں کہ تم یہ کام کرو تو یہ تمہارے لیے کاروں کے مل جانے سے بہتر ہے، کئی کاروں کے مل جانے سے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کتنا اونچا کام، کتنا عظیم کام۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مبارک نیت تو کرتے رہے، امت کے غم میں غمگین اور امت کی فکر میں فکر مند۔ کیا فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر و طویل الاحزان وفی روایت اخری متواصل الاحزان، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور آپ کے غم بڑے لمبے لمبے، اور دوسری روایت کے اعتبار سے آپ کے غم پیدت ہیں۔ آپ کو کیا غم تھا؟ ہمارے پیارے نبی کا غم تھا، سید الاولین والآخرین سرکار دو جہاں، انہیں کیا غم تھا؟ انہیں غم تھا تو اپنی امت کا غم تھا، غم تھا اپنی امت کا غم تھا۔ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے، میرا کوئی امتی جنت میں جانے سے رہ نہ جائے، ہر امتی جنت میں جائے، ہر امتی دوزخ سے بچ جائے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ مارا اور ارشاد فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدا۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ہل رہا تھا، ٹھہر جا، اس لیے کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید۔ بذریعہ وہی آپ کے علم میں لایا جا چکا تھا کہ آپ کے خلیفہ ثانی، آپ کے سسر، آپ کی زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں تھی، آپ مارے ہیں، اے اور پہاڑ ٹھہر جا، آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ آپ کو فکر تھا، اپنی امت کا فکر تھا، آپ کو غم تھا، فکر تھی تو اپنی امت کی فکر تھی، اور غم تھا تو اپنی امت کا غم تھا کہ میری کی ساری امت ہدایت پر آ جائے، دین پر چلنے والی بن جائے، تاکہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، وہاں جا کے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، کامیابی کی جگہ کون سی ہے اور ناکامی کی جگہ کون سی ہے۔ قبر میں جب سوالات ہوں گے، آتا ہے احادیث شریفوں میں، سوالات ہوں گے، جو اپنے سوالات کی جوابات صحیح دے دے گا، یعنی کیا مطلب کہ دنیا میں اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے کیا ہوگا، فرشتوں سے سوالات کریں گے، وہ صحیح جواب دے دے گا تو اس کے لیے جنت کا بستر لا کے بچھا دیا جائے گا اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں، اور لیکن مایا کہ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول جانے سے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں کی گرم ہوائیں اور وہاں کی زہریلی ہوائیں اور وہاں کے عذاب جی وہ دکھائے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ تو اچھے عمل کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس سے بچا لیا، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور جو صحیح عمل کر کے نہ کیا، اپنی زندگی کو بگاڑ کر دیا،
اپنے اعمال کو خراب کر کے کیا، اللہ کو اللہ کے رسول کو ناراض کر کے کیا، فرشتوں کے سوالات کا جواب صحیح نہ دے سکا، تو یہاں کی زندگی میں دار و مدار ہے، یہاں عمل بگاڑ کر کیا، اپنی زندگی کو تباہ کر کے کیا، اب وہاں جواب نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ یہ تھا جنت میں، لیکن تو نے اپنے عمل بگاڑ کر، اپنی زندگی کو بگاڑ کر تو اس سے محروم کر دیا گیا، اب اس میں نہیں جائے گا۔ اب وہ کھڑکی بند کر کے کہ جہنم کی کھڑکیاں، جہاں سے دوزخ کے عذاب اور دوزخ کی گرم گرم ہوائیں اور وہاں کی آگ کی گرمی اور دوزخ کا بستر اللہ کے بچھا دیا جائے گا اور اس پہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اصل کامیابی وہ ہے جو انسان عمل کر کے دنیا سے جائے، دین پر چل کر جائے اور دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو، اللہ اس سے راضی ہوں، اللہ کے رسول اس سے راضی ہوں اور ہمیشہ کامیابی والی زندگی اس کو مل جائے۔ یہ دنیا میں یہ سمجھ لینا کہ اب تو جو مرضی کر لو، عیش کر لو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، دیکھا نہیں جائے گا، پھر وہاں تو مصیبتوں اور عذاب کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ چیخے گا اور روئے گا، اللہ سے درخواست کرے گا کہ مجھے دنیا میں ایک دفعہ اور بھیج دیجئے میں تاکہ عمل کر کے آؤں، فرجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جواب ہوگا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں، جواب ہوگا ہرگز نہیں، جو دنیا سے ایک دفعہ آ گیا اب دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائی کے دوست بزرگوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس پر دنیا کی کامیابیوں کا اور آخرتی کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ آج ہم اس کا احساس نہیں کر رہے، آج اس کو ہم سمجھ نہیں رہے، نفس اور شیطان کے دھوکے میں ہمارا نفس، ہر آدمی کے اللہ نے ایک نفس لگایا ہے، ایک شیطان لگایا ہے اور ہر آدمی کے اللہ نے ایک فرشتے لگائے ہیں۔ فرشتے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اور نیک لوگ جو دعوت والا کام کرنے والے، لوگوں کو دعوت دینے والے، ان کو لگایا، وہ آگے اس کو دعوت دیتے ہیں، فرشتے اس کی رہبری کرتے ہیں۔ اب یہ اگر سیدھے راستے پر چلے گا، اس فرشتے کی مان لے گا اور دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول کر لے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی میں۔ ورنہ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہاں بھی مصیبتیں اور یہاں بھی پریشانیاں اور یہاں بھی سکون نہیں ہے اور یہاں بھی اولاد اس کی نافرمان ہو رہی ہے، جی اولاد اس کی نافرمان۔ ہمارے حافظ رشید صوفی صاحب کراچی کے جو امیر تھے، انہوں نے ایک دفعہ سنایا، کہنے لگے آج دین پہ نہ چل کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کما لیا، بڑی دولت کما لی، لیکن حالانکہ یہ اپنے لیے بھی دولت کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ جنوبی افریقہ کے ایک بڑے مالدار آدمی نے قصہ سنایا کہ بڑا مالدار آدمی تھا، بہت سرمایہ کاروبار تھا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، وہ تو کاروبار میں لگان چاہا، بڑی کوشش کی، لیکن بیٹا عیاش ہو گیا، دوستوں میں لگ گیا، غلط صحبت میں پڑ گیا، باپ کا پیسہ اڑانے لگا، باپ کو صدمہ کہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کاروبار میں لگانے کی کوشش کیا، ہر امکان کوشش کی، لیکن وہ بیٹا تو بہت صحبت میں پڑ چکا تھا۔ خیر وہ باپ کماتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی بیوہ اس بچے کی ماں بچے کو سمجھاتی رہی کہ دیکھ اپنے ان دوستوں کو چھوڑ، یہ تیرے دوست نہیں ہیں، تیرے دشمن ہیں، تیرے باپ کے سارے سرمایے کو کھا جائیں گے اور تو فقیر غریب ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو نشے میں، دنیا کی مال دولت کے نشے میں چور، اور دوست بھی ایسے مل جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسے دوست مل جاتے ہیں جو اوپر سے دوست ہوتے ہیں، اندر سے دشمن ہوتے ہیں۔ اڑاتا رہا باپ کے پیسوں کو، اڑاتا رہا عیاشیوں میں اور نہ معلوم کس زندگی گزارتا رہا۔ مال تو ایسا نہیں، پھر آہستہ آہستہ سارا مال سے ختم ہو گیا، ساری جو اس کی جو کاروبار تھا، تجارت تھی، سب ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں رہا، پائی کو محتاج ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ دیکھ میں تجھے پہلے کہتی تھی، اب کیا کرے گا تو، اتنا بڑا سرمایہ تیرا باپ چھوڑ کر گیا اور تو نے اپنے غلط دوستوں میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر تو نے ضائع کر دیا، اب اتنا محتاج ہو گیا کہ کھانے نوالے کو محتاج ہو گیا۔ حافظ صاحب نے سنایا وہ لڑکا گیا اپنے باپ کی خبر پر، باپ کی خبر کو لاٹ ماری
اب پتلون کھول کے باپ کی خبر کو کھڑے ہو کے پیشاب کیا اس کہ اس باپ نے مجھے صحیح راستہ نہیں دکھایا، اب مجھے غلط راستے پر ڈالا، آج میں نوازوں کو محتاج ہو گیا۔ تو پھر جب دین پر زندگی نہیں گزاریں گے، اس کی اپنی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس کا اپنا کاروبار اس کے لیے زہر بن جائے گا، ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آخرت میں تو اگر اس نے دین پر نہ چلا اور اپنے اس مال کی زکوٰۃ نہ دی تو وہ جو گنجا سانپ بن کر وہ اس کا مال گنجا سانپ بن کر اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو دنیا میں جمع کر کے دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، اور اس کا وہ خزانہ، اس کے وہ درہم دینار اس کو آگ میں تپایا جائے گا۔ ہاں، ان درہم و دینار کو آگ میں تپایا جائے گا، جب آگ میں خوب تپ جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، اس سے اس کے پہلوؤں کو، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ وہ سرمایہ جس کو بڑی محنتوں سے کمایا اور بڑی محنتوں سے جمع کیا اور بڑا فخر کرتا تھا میرا اتنا سرمایہ ہو گیا، میرا اتنا سرمایہ ہو گیا، دنیا میں تو کچھ یہ سمجھتا رہا کہ میں اس سرمایہ سے بڑا کچھ کر رہا ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا، اپنی لیے مصیبت کے بیچ بول رہا ہے، اور مرنے کے بعد یہی خزانہ گنجا سانپ بس ڈسے گا اور اسی خزانے کو آگ میں تپا تپا کے اس کے پہلوؤں کو یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکسبون۔ یہ خزانہ جہنم میں، دوزخ میں اس کو تپا کر اس کے پہلوؤں کو، اس کی کمر کو، اس کی پیشانیوں کو اس کے ذریعے اس کو داغا جائے گا۔ اب میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو دنیا میں چھوڑ کر آیا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر تباہی تباہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس میں سکون نہیں، اس میں کامیابی نہیں۔ اور اللہ کے دین کو چل کر اور دین کی محنت کو کر کے میرے بھائی دوست بزرگوں، کامیابی ہی کامیابی اور سکون ہی سکون۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی عزت نصیب فرمائیں گے، اس کی اولاد کو نیک بنائیں گے، اس کی اولاد اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی، دنیا میں بھی اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سرمایہ بنے گی۔ میرے بھائی کے دوست بزرگوں، یہ راستہ بڑا اونچا ہے، بہت اونچا راستہ ہے، اس میں نکلیں گے اور دوسروں کو نکلنے کی دعوت دیں گے، خود بھی نکلیں گے اور دوسروں کو نکلنے کا انتظار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گا۔ اتنا اونچا راستہ، اس راستے میں نکل کر 1 روپیہ اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ضرورت میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے سفر کے کرائے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کے ساتھ۔ اللہ، آج 7 لاکھ روپے صدقہ کون دیتا ہے؟ آج 7 لاکھ روپے صدقہ کون دیتا ہے؟ ہم کہیں جا رہے ہو نا، کوئی غریب سامنے آ جائے، اللہ کے ہم سے مانگے، ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 20 کا نوٹ سامنے آیا، 20 کروڑ، وہ میں نے 10 کروڑ رکھا ہوا تو کہاں چلا گیا؟ 20 کے نوٹ دیتے ہوئے مشکل لگتا ہے ہم کو، 10 کے نوٹ تلاش کرتے ہوتے مشکل سے 10 بجے، کبھی نہیں دیا، کبھی دے دیا، 10 بجے دیا، بڑا احسان کیا۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ 1 روپیہ اپنی ضرورت پہ خرچ کیا، اللہ رب العزت 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیتے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ تو مالی عبادت ہے، اگر جانی عبادت، اللہ کے راستے میں نکل کر 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 1 رکعت نفل کی پڑھتا ہے، جی اللہ رب العزت 7 لاکھ کو کتنے سے بھائی کتنے ضرب دینا؟ 800 گنا، 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دے، مایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو مالی عبادت خرچ کرنے پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اب ضرب دیا 7 لاکھ کو 700 سے 49 کروڑ، 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا 49 کروڑ دعا پڑھنے کے برابر، 1 رکعت نماز کی پڑھنا 49 کروڑ رکعتیں پڑھنے کا ثواب۔ ساری زندگی لگ رہا ہے آدمی تو 49 کروڑ رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، بہت اونچا راستہ،
بہت اونچا راستہ. اب یہی تو بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چھوڑ کر اور تو اور حضور کی صحبت چھوڑ کر حضور کی صحبتیں چھوڑ کر حضور کی احادیث مبارکہ ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور بھیج رہے ہیں یمن کی طرف. ارشاد ہمارے اے معاذ تم جا رہے ہو یمن لیکن اگلے سال آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے, میری قبر پہ گزرو. حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے روئے. حضرت معاذ وہ ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا انی لاحبک یا معاذ واللہ انی لاحبک یا معاذ او کما قال اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت یقینا میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں. اب جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہو وہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو. اللہ کے محبوب اللہ اپنے محبوب کو جدا کر رہے ہیں اپنے سے یمن بھیج رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مارے ہیں اگلے سال آؤ گے تو مجھ کو نہیں پاؤ گے, میری قبر میں گزرو. اور معاذ پھوٹ پھوٹ کے روئے. حضور نے بھی اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیا. اے معاذ میرے طریقے میں چلنے والے جہاں کہیں بھی ہوں جو بھی ہوں وہ مجھ سے ملیں گے. اس طرح مفہوم ارشاد مفہوم. تو وہ بھائی دوست بزرگوں صحابہ نے آپ کی صحبتوں کو چھوڑا, آپ کے دیدار کو چھوڑا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضور سے اتنی محبت کہ بعض دفعہ اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور حضور کا خیال آ جاتا ہے تو میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتا, بے چین ہو جاتا ہوں, نکلتا ہوں حضور کی زیارت کے لیے. اگر حضور مسجد میں ہوئے تو آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. اگر حضور مسجد میں نہیں ہوتے اپنے گھر تشریف لے گئے تو میں حضور کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. ایسی محبت کرنے والے صحابہ, ایسی محبت کرنے والے صحابہ. لیکن اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی خاطر, اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنے کی خاطر حضور کو چھوڑ کر صحابہ نکلے ہیں. مکہ مکرمہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں, مدینہ منورہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے صحابہ نکلے. اور اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ نے قربانیاں دی اللہ کے دین کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے, اللہ نے پھر صحابہ کو چمکایا. اللہ نے صحابہ کو چمکایا, دنیا میں چمکایا, آخرت میں چمکایا. میرے بھائی دوست بزرگوں, ہم بھی صحابہ کی طرح نکلیں گے اور دین کی محنت کریں گے. اللہ رب العزت اسلام کو اور دین کو زندہ فرمائیں گے, اسلام کو چمکائیں گے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کی عزت ہوگی تو مسلمان کی عزت ہوگی. آج اسلام اس کی عزت میں کمی آ گئی, مسلمان نے اس کی عزت میں کمی کر دی, اس پہ عمل نہ کر کے. میرے بھائی کے دوست بزرگوں, اب اس کی درخواست یہ ہے ہم سب اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی پورے دین پر ہم چلیں گے. اس کا عزم کریں, اپنی زندگی دین کے مطابق بنائیں گے. اس لیے کہ دین پر چلے بغیر کوئی انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بھائی اس کا عزم کرتے ہیں سب انشاءاللہ. خالی نماز نہیں, خالی اللہ کا ذکر نہیں, بلکہ پورے دین پر ہم نے اپنی زندگی ڈالی. سب کا عزم ہے انشاءاللہ. اور پھر اس دین کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جانا ہے, ایک مسلمان پر محنت کرنی ہے. اس کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ پورے دین پر چلنے کے لیے اور دنیا میں جا کر اس دین کو زندہ کرنے کے لیے کون بھائی تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کریں بھائی. پوری دنیا جانے کے لیے کون تیار ہے؟ اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر, اپنا اصل کام بنا کر ہم نے اس مبارک محنت کو کرنا ہے. ماشاءاللہ بھائی, اب درخواست یہ ہے آپ نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کرنے کا عزم تو کر لیا. اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 3 چلے 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے کے ساتھ مائیں کہ میں اس اجتماع سے 4 مہینے نکلنے کے لیے تیار ہوں, میری مسجد سے پوری جماعت 4 مہینے نکلنے کے لیے تیار ہے. کھڑے کے ساتھ مائیں کون سے بھائی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.